الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین نظام، آج ذی الحجہ کی 5 تاریخ ہے اور 4 دنوں کے بعد عید الاضحیٰ ہے، اور جن ایام سے جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، شریعت کے اندر ان دنوں کی بڑی اہمیت اور بڑی افادیت ہے، اور کتنے فضیلت والے ایام ہیں یہ گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا، اور ان 4-5 دنوں میں اور فضیلت والے 2 اہم دن، ایک 9 ذی الحجہ کا جو منگل کا دن ہے، اور ایک عید الاضحیٰ کا جو بقرعید کا دن کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو 2 دن عید کی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو لوگوں کو دیکھا، مدینہ کی یہود و نصارہ کو، کہ وہ کسی نہ کسی مہینے میں کسی دن کو مخصوص کر کے تہوار مناتے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ تم اس دن خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ تو بنی اسرائیل نے یہودیوں نے یہ کہا اس لیے منا رہے ہیں کہ اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو یعنی حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دلائی تھی، یعنی کسی نہ کسی موقع پر وہ عید منایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ عید بتلائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو کہ عید صرف 2 ہے، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، یعنی جو قربانی کی عید ہے۔ عید الفطر تو اللہ رب العزت نے روزہ، تراویح، قرآن کریم کی تلاوت، صدقہ فطر وغیرہ کی وجہ سے امت کو عطا فرمائی، اور عید الاضحیٰ اللہ رب العزت نے 2 اہم چیزوں کی بنا پر ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک تو عید الاضحیٰ یعنی بقرعید جو ہے یہ سنت ابراہیمی، حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اس لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عید سے پہلے حاجی اپنے حج کو ادا کر لیتا ہے، وقوف عرفہ کر لیتا ہے، اور اسلام کا اہم رکن یعنی 5 جو اسلام کے ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن حج کو ادا کر لیتا ہے، تو اس کے اختتام پر اللہ نے عید الاضحیٰ رکھا، اور ادھر انسان روزے کی تکمیل کر لیتا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی اہم ارکان میں سے ایک روزہ ہے، ان روزوں کو پورا کر لیتا ہے، تو اس وقت اللہ نے عید الفطر رکھی، اور یہاں پر ایک اہم رکن حج کو پورا کر لیتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ رکھی۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے اب سے صرف مسلمان 2 عید منائیں، ایک عید الفطر رہیں گی جو روزوں کے صدقے میں امت کو ملے گی، دوسری عید الاضحیٰ رہیں گی جو حج کے اہم رکن ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا پس منظر۔ یاد رکھیے کہ ہم جو قربانی بقرعید کے موقع پر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے
اس قربانی کو ہر امت میں رکھا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، جس کو آپ حضرات کے سامنے 2 جمعہ پہلے عرض کیا گیا کہ سب سے پہلے روئے زمین پر حضرت آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، جس کے ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا، ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ نے قرآن کریم کی 17ویں پارے کے سورہ حج کی 34ویں آیت میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَابًا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے جانور کو پیدا فرمایا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ تاکہ وہ اس پر اللہ کا نام لے، اور فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جب یہ جانور تم اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہو اور لٹا دیے گئے ہو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا تو پھر اس کے بعد تم اسے کھا سکتے ہو اور پی سکتے ہو۔ اس امت کے لیے اللہ نے یہ چھوٹ رکھی۔ پچھلی امت میں اگر کوئی قربانی کرتے تھے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قربانی کرنے کے بعد قربانی کے گوشت کو کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کی قربانی کو کھا لیتی تھی، اور اگر جس کی قربانی میں اخلاص نہیں ہوتا تھا تو اس کی قربانی کو آگ نہیں کھاتی۔ اس امت کے اوپر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے اس قربانی کے جانور کو حلال فرمایا ہے، اس کے گوشت کو، اس کی ہڈی کو اللہ نے حلال فرمایا ہے، اور انسان کی دل کی نیت کو اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا۔ اگر کوئی انسان کے دل میں اخلاص نہ ہو، اگر وہ قربانی کر لے تب بھی اللہ اس کی نیت کو ظاہر نہیں فرماتا کہ اس نے کس نیت سے ذبح کیا۔ پچھلی امت میں یہ تھا کہ اگر انسان کسی بری نیت سے یا اخلاص سے ذبح نہیں کرتا، اس کا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جایا کرتا۔ اس امت کے ساتھ یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس کے عیب کو ظاہر نہیں فرمایا۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ قربانی اللہ نے ہر دور میں رکھی، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہیں، ہر مذہب کے اندر بھی اللہ نے قربانی رکھی، لیکن لوگوں کے طریقے الگ الگ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قربانی کے وقت 1,00,000 بکرے اور بکریوں کو ذبح کیا کرتے تھے، اور 20 سے 22 ہزار کے قریب وہ بڑے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ روم کو دیکھیں کہ ان کے نزدیک قربانی بڑی اہم ہوتی ہے۔ وہ کسی جانور کو ذبح کرنے سے یوں سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑے مصیبتیں دور ہوتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ غیر مسلموں کے عقائد کو دیکھیں کہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے چھوڑنے سے انسان بلائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ اگر جانور ذبح ہو جاتا ہے تو گویا انسان کے اندر سے بلائی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، بیمار ہو تو انسان اچھا ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، وہ بھی قربانی کو پسند کرتے ہیں، طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے، اور آپ دیکھیں ماضی قریب کے اندر حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر جب مصر فتح ہوا اور بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، آپ خلیفہ تھے، اور اس وقت مصر کے اوپر آپ نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا حاکم اور گورنر بنا کر بھیجا۔ مصر کے اندر اس وقت ایک رسم چلی آتی تھی کہ جب بھی سال پورا ہوتا تو وہ دریائے نیل جو مصر سے بہتی ہے وہ خشک ہو جایا کرتی تھی، اور اس وقت تک وہ دریائے نیل نہیں بہتی تھی جب تک کہ کسی حسین و جمیل خوبصورت دوشیزہ جو 20 سے 22 سال کی عمر کی لڑکی ہو، اس کو دلہن بنا کر بالکل سجا کر دریائے نیل کے اندر اس کی بڑی نہ چلا دیا جائے تب تک کہ دریائے نیل نہیں بہتا۔ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا اور وہ ہر بار یہی کرتے تھے، جب بھی وہ سال گزرتا ایک نئی لڑکی کا انتخاب کرتے، اس کی جو بڑی چلاتے اور اس کے بعد وہ دریا بہنے لگتا۔ جب مصر فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا، حضرت عمرو بن العاص کو خلیفہ بنایا، مدینہ آپ واپس آئے، اور جب وہ وقت آیا تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ تو بڑی زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہ خط میں آپ کو بھیج رہا ہوں اور یہاں پر اس طرح کا ماحول ہے اور لوگ اس کو کرنے کے قریب ہے، اب ہم کیا کریں؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے جواب میں ایک خط لکھا. حضرت عمرو بن العاص کو کہا کہ اس کو خط کو کھولنا نہیں اور دریائے نیل کے اندر ڈال دے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط پہنچا. آپ نے اس خط کو دریائے نیل کے اندر بغیر کھولے ڈال دی. جیسے اس خط کو ڈالنا تھا کہ چند منٹوں کے اندر دریائے نیل بہنے لگا. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا. کچھ مہینے گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے جو ہے مصر کا فلسطین کا دورہ کیا. حضرت عمرو بن العاص نے پوچھا کہ آپ نے اس خط میں ایسی کیا بات لکھی تھی کہ برسوں سے چلی آ رہی رسم کو اس خط نے ختم کر دیا اور دریائے نیل بہنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس خط میں میں نے یہ 2 جملے لکھے تھے کہ دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہنا شروع ہو جا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتی ہے، کسی کی نظر اور کسی کی منت اور کسی کی بلی چڑھانے کی وجہ سے اگر تو بہتی ہے تو تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تیرے بہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ چند الفاظ حضرت عمر بن خطاب نے لکھے تو دریائے نیل بہنے لگا. تو البتہ اس وقت تک بھی لوگ اپنے معاملات کو حل کرانے کے لیے اپنے بد عقیدے کے طور پر کسی نہ کسی بلی کو چلایا کرتے تھے. انسان جانور تو درگزر انسانوں کی بلی چلا دیا کرتے تھے. اور اگر آپ اور زیادہ سیرت کا مطالعہ کرتے ہوں گے تو سیرت کی کتاب میں جہاں اللہ کے نبی کی سیرت ذکر ہوتی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انا ابن ذبیحتین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ ہے. حضرت عبداللہ کیسے ذبیحہ ہے کہ خود اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو منت مانگتے، نظر مانگتے. اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس وقت قریش مکہ کے ہاتھ میں پوری مکہ المکرمہ کی تولیت تھی، انہی کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کا انتظام و انصراف تھا. اور اس وقت اللہ کے نبی کی بعثت کے وقت 360 بت کعبۃ اللہ اس کے ارد گرد اور کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے. کسی کا نام لات تھا، کسی کا نام عزا تھا. ان میں سے ایک سب سے بڑا بت تھا جس کا نام حبل تھا. لوگ اس کے سامنے آتے ہیں، جب کسی کو اولاد نہیں ہوتی منت مانگتے اس کے سامنے آپ گزاری کرتے، اور جب اس کے سامنے آپ گزاری کرنے کے بعد منت مانگنے کے بعد اگر کسی کو اولاد ہو جاتی تو جو ان میں سب سے آخری بیٹا ہوتا، جو 10واں بیٹا ہوتا، اس کو اس کے نام پہ ذبح کر دیا کرتے تھے. اور کرتے تھے اس وقت پیدا ہونے کے فوراً بعد نہیں، بلکہ جب وہ جوان ہو جائے اور بالکل بڑی عمر کا ہو جائے اور 20 و 25 سال کی اس کی عمر ہو جائے اس کو ذبح کر دیا کرتے. حضرت عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے، کعبۃ اللہ کے متولی تھے، انہیں بھی اولاد نہیں تھی. آپ نے حبل کے سامنے نظر و منت مانگی، پھر کئی سالوں کے بعد اولاد ہوئی، یہاں تک کہ 10ویں بیٹے جو پیدا ہوئے وہ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم. لیکن بچپن ہی سے بڑے خوبصورت حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. اور یاد رکھیے کہ اللہ نے نبی کی نسل کے اندر کافر تو پیدا فرمایا ہے کہ کوئی انسان کافر ہوگا، نبی کا بیٹا ہو، باپ ہو. حضرت ابراہیم مومن تھے، ان کے والد حضرت آزر کافر تھے. حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے، ان کا بیٹا کافر تھا. یہ تو آپ کو ملے گا. لیکن اللہ نے نبی کی نسل کے اندر کسی زانی اور زانیہ کو پیدا نہیں فرمایا. اللہ نے نبی کی نسب کو ایسی خاص رکھا ہے کہ اس میں کافر تو آپ کو ملیں گا، لیکن کسی نبی کی نسب میں آپ کو کوئی زانی اور زانیہ نہیں ملے. اللہ نے نبیوں کی نسب کو ایسے پاک رکھا ہے. تو اسی طرح حضرت عبداللہ بڑے ہونے لگے اور ایسی گفتار، ایسے اخلاق اللہ نے دیے تھے کیونکہ اسی نسل سے اللہ کے نبی کو پیدا کرنا. اور آپ کی پیشانی پر ہمیشہ ایک نور چمکتا تھا، لوگ اس نور کو محسوس کرتے تھے، دیکھتے تھے. دراصل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا حضرت عبداللہ کے اندر. اور آپ کو اللہ نے شاعری کا فن دیا تھا. ایسے با اخلاق آپ شعر کہا کرتے تھے کہ عبد المطلب بھی آپ کے جو ہے بالکل گرویدہ تھے، اور عبد المطلب کے ساتھ جتنے بھی مکہ المکرمہ کے لوگ تھے ہر ایک آپ کو پسند کرتا تھا. لیکن جیسے جیسے عبد المطلب کو اپنی منت اور نظر کا خیال آتا تو آپ گھبرا جاتے، اور پورا بھی کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا تھا کیونکہ وہ سردار تھے.
اور اگر سردار اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا تھا تو بڑا ہی جو اس کی بے عزتی ہوتی تھی۔ عبد المطلب کو بڑا جو ہے پریشان خیال ذہن ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب حضرت عبداللہ بالکل بڑے ہو گئے، پریشانی اور قربانی کا، نذر کا، منت کا وقت پورا کرنے کا قریب آیا اور بڑے پریشان ہوئے۔ اس وقت مکہ المکرمہ کے اندر ایک کاہنہ عورت، اس نے حضرت عبد المطلب کو یہ رائے دی کہ آپ یہ کام کریں کہ عبداللہ سے متعلق قرآن اندازی کریں، ایک پرچے پر یا ایک تیر کے اوپر حضرت عبداللہ کا نام لکھ دے اور دوسرے تیر کے اوپر یا پرچے پہ 10 اونٹ لکھ دے اور دونوں کی قرآن اندازی کرے، جس کا نام آ جائے آپ اس کو ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ رائے ٹھیک ہے، اور ایسے ہی کیا۔ پہلے جو ہے قرآن اندازی کی گئی، اس میں حضرت عبداللہ ہی کا نام لکھا۔ لوگ اور پریشان ہوئے۔ اس کائنہ نے کہا کہ آپ اونٹوں کی تعداد بڑھا دیجیے۔ دوسری مرتبہ اونٹوں کی تعداد 20 کی گئی، عبداللہ کا نام ڈالا گیا۔ دوسری مرتبہ بھی حضرت عبداللہ ہی کا نام آیا۔ تیسری مرتبہ کیا گیا، تب بھی عبداللہ ہی کا نام آیا۔ ہر بار 10 اونٹوں کی تعداد بڑھاتی گئی، یہاں تک کہ جب 10ویں مرتبہ ایک طرف 100 اونٹوں کی تعداد ہو گئی اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام ڈالا گیا تو 100 اونٹوں کا پرچہ نکلا، حضرت عبداللہ کا پرچہ نہیں نکلا۔ اور پھر 100 اونٹوں کو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کی جگہ ذبح کیا، اور حضرت عبداللہ ذبح ہوتے ہوتے بچ گئے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انا ابن ذبیحتین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک تو حضرت عبداللہ کا کہ انہی کی نسل سے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل تھا، دوسرے کا نام اسحاق تھا۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کہا، حضرت اسماعیل نے اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ نے ان کے جگہ دمبے کو ذبح کر دیا۔ یہ پوری آپ حضرات ہمیشہ سنتے رہتے۔ تو حضرت اسماعیل ذبح ہوتے ہوتے بچ گئے، تو دونوں بیٹے حضرت اسماعیل حضرت اسحاق 2 تھے، تو اللہ نے حضرت اسحاق سے پیدا فرمایا حضرت یعقوب کو، حضرت یعقوب سے پیدا فرمایا حضرت یوسف کو اور ان کے 11 بھائیوں کو، اور اسی سے اللہ نے پورے بنی اسرائیل کو پیدا فرمایا، اور انہی بنی اسرائیل میں حضرت پورے نبیوں کو اللہ نے پیدا فرمایا حضرت عیسیٰ تک۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اللہ نے اس نسل سے کسی نبی کو پیدا نہیں فرمایا، یہاں تک کہ زمانہ گزرتا گیا اور سب سے آخر میں حضرت اسماعیل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اللہ کو بتانا تھا کہ ایک وہ مقام ہے، ایک طرف پورے انبیاء علیہ السلام ہے، اور ایک طرف اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے۔ تو یہ مقام ہے اللہ کے نبی کا کہ ایک نسل سے اللہ نے صرف نبی کو پیدا فرمایا، اور ایک نسل سے اللہ نے پورے انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت اسماعیل بھی ذبح ہوتے ہوئے بچے، حضرت عبداللہ بھی ذبح ہوتے ہوئے بچے۔ اس لیے اللہ رب العزت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انا ابن ذبیحتین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی حضرت اسماعیل کا اور حضرت عبداللہ کا۔ تو آپ دیکھیں کہ عرب کے اندر بھی یہی تھا کہ لوگ قربانی کیا کرتے تھے، جانوروں کو بھیک چڑھایا کرتے تھے، ان کی نذر و منت مانگا کرتے تھے۔ یہ صرف ان کے عقائد خراب تھے، جیسے ہم جس ملک میں رہتے ہیں بہت سے غیر مسلموں کا رواج ہے کہ وہ اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے بھی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کی بھیڑ چڑھاتے ہیں۔ اللہ نے 5ویں پارے کے 5ویں رکوع میں تفصیل سے اس کو ذکر فرمایا ہے، سورہ بقرہ کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ بہت سے جانور ہے جس کا نام صیام ہے، یہ ہے، لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہم اس کو کسی بت کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں یا فلاں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم رات دن دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر جانور نظر آتے ہیں، یہ کسی مسلمان کے چھوڑے نظر نہیں آتے، یہ تمام کے تمام کفار کے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بھی یہ نیت ہوتی ہے کہ اس کی اگر بھیڑ چڑھ جائے، یہ اگر اللہ کے نام پہ چلے جائے تو ہم مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ وہ بھی بکروں کو ذبح کرتے ہیں، کبھی کسی مندر پہ جا کر، کسی مسجد درگاہ پہ جا کر، کبھی کسی جنگل میں جا کر ذبح کو کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک بھی قربانی پسندیدہ ہے، صرف طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور وہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ الغرض اللہ نے ہر امت کے اندر قربانی رکھا ہے، اور ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے حضرت زید بن ارقم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مل اضاحی، قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ تو حضرت زید بن ارقم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے،
فرمایا حضرت زید بن ارقم نے اگر اللہ کے نبی وہ اون کا جانور ہو جس پر بے شمار جانور ہوتے ہیں، فرمایا چاہے اون ہو ہر بال کے عوض ایک نیکی ملی. اللہ کے نبی نے فرمایا بہت ساری فضیلتیں قربانی کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے، بے شمار فضیلتیں آئی ہے. کس مقصد سے اللہ رب العزت نے قربانی کو فرمایا؟ اسی لیے یاد رکھیے کہ قربانی یہ اللہ سے انسان کو قریب کرتی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. حضرت ابراہیم کے طور و طریقے پر ہم جو ہے قربانی کو مناتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اب دوسرے کہ ہم کس چیز کی قربانی کریں، کیسے جانور کی قربانی کریں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بھی بڑی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے کن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، کیسے ان کا بے عیب ہونا ضروری ہے، کن جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی ہے، کن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے، کن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یہ تمام مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے. اسی طرح چند مسائل قربانی کے تعلق سے اب جو پیش آنے والے ہیں ان کو یاد رکھیے کہ جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو پہلی بات ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ جانور کا بھی عیب سے پاک ہونا ضروری ہے اور صاحب قربانی کا بھی عیب سے پاک ہونا ضروری ہے. کیا مطلب اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے. ہم ذبح کر رہے ہیں تو کن عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی ہے، یہ گزشتہ جمعہ بازار کے سامنے تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ فلاں عیب ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی. اور صاحب قربانی کا بے عیب ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو قربانی کر رہا ہے اس کی نیت صحیح ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے نزدیک نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اللہ قرآن کریم کی سورہ حج میں فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ ہرگز نہ ہمیں جانور کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ کس نیت سے تم جانور کو ذبح کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس پہنچتا ہے، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے. تو صاحب قربانی یعنی جانور ذبح کرنے والے کا بے عیب ہونا ضروری ہے، یعنی اس کی نیت صحیح ہونا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رضا کے لیے قربانی کرے، ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، گوشت خوری کے لیے انسان قربانی نہ کرے. اس کا نیت صاف ہونا چاہیے. دوسری شرط جو بے عیب ہونا انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو قربانی کرے حلال مال سے قربانی کرے. اگر کوئی انسان حرام مال سے 100 جانور بھی ذبح کر لیتا ہے تو اسے ایک جانور کا بھی ثواب نہیں ملتا. حلال مال کا ضروری ہے، اس لیے صاحبی قربانی کا بے عیب ہونا ضروری ہے. وہ دو باتیں ذہن میں رکھے، ایک تو انسان کی نیت اللہ کی رضا کی ہو، دوسری جو انسان جو قربانی کر رہا ہو وہ حلال مال ہو. حرام مال سے انسان قربانی نہ کرے. حرام مال سے جو انسان قربانی کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتی. یہ دو باتوں کا یاد رکھیں. اس کے بعد کون سے جانوروں کی قربانی ہوتی ہے وہ مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے تھے. جو باقی رہ گئے تھے یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان خصی جانور کو ذبح کر رہا ہو تو وہ جانور ذبح کر سکتا ہے نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ خصی جانور کی قربانی کرنا یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے عید کے موقع پر 2 دمبے کو ذبح کیا. کم شتعین، وہ 2 دمبے ایسے تھے جو بڑے سنگوں والے تھے اور فرمایا کہ وہ خصی تھے. کہ اللہ کے نبی نے اس کو پسند فرمایا ہے. خصی جانور کی قربانی اگر کوئی کرتا ہے تو ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان خنثی جانور کی قربانی کرتا ہے، یعنی ایسے جانور کی قربانی کرتا ہے کہ اس کا شمار نہ جو ہے بھینس میں ہوتا ہے نہ جو ہیلے میں ہوتا ہے، ایسے جانور کی قربانی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوتی ہے. ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. تیسرا، اگر کوئی انسان قربانی کر رہا ہو تو اگر ایسے جانور کی قربانی کرے کہ بیل کے مادے کو نکال کر کسی گائے میں یا کسی بھینس میں ڈال دے اور اس کے بعد جو جانور پیدا ہو اگر اس کی قربانی کر رہا ہے تو یاد رکھیے کہ جس کو ہم جرسی بیل کہتے ہیں، کثرت سے لوگ اس کو لے رہے ہیں اور خرید رہے ہیں. یاد رکھیں کہ ایسے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے. اگر کوئی کرتا ہے قربانی تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن ایسی جانور کی قربانی کرنا فقہاء کرام نے لکھا ہے مکروہ ہے. کہ جو بالکل سیم ہوتی ہے، جس کا اوپر کا مونڈا اٹھا ہوا نہیں ہوتا ہے. اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے فقہاء نے فتاویٰ کے اندر کہ بیل کے مادے کو نکال کر گائے کے اندر رکھ دیا جاتا ہے یا پھر کسی اور کے مادے کو نکال کر، اور بعضوں کو ظاہر بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ بیل کا مادہ ہے یا پھر جو ہے ہیلے کا مادہ ہے یا کسی اور جانور کا مادہ ہے.
اسی لیے جہاں انسان کو شک و شبہات ہو جائے تو فرمایا کہ ایسے سے احتیاط کرنا چاہیے. انسان جب اگر کوئی جانور نہیں مل رہا ہو ایک دم آخری درجے میں تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی مستقبل میں اچھا جانور مل رہا ہو تو ایسی جانور کی قربانی کرنا مکروہ. اسی طرح اگر کوئی انسان گاون جانور کی قربانی کر رہا ہو جس کی پیدائش میں بہت کم وقت موجود ہو اور ایک مہینے میں یا کچھ دنوں میں پیدا ہو جائے گی تو فرمایا کہ ایسی جانور کی قربانی کرنا مکروہ. ہاں اگر اس کا عمل ابھی بھی ٹھہرا ہو اور محسوس نہ ہو تو اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے. لیکن اگر قربانی والا وہ جانور گاون ہو اور چند دنوں میں اس کی قربانی ہونے والی ہو تو فرمایا کہ ایسے جانور کی قربانی مکروہ ہے. تو اسی طرح ایسے جانوروں کی قربانی کرنے سے انسان کو احتیاط کرنا چاہیے. اسی طرح ہم جو جانور کو ذبح کرتے ذبح کرنے کے اعتبار سے یاد رکھیے کہ گزشتہ جمعہ سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ 10 جانوروں کی قربانی قابل قبول ہوتی ہے، 11ویں جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے. وہ جانور کا تذکرہ کیا گیا تو اس میں سے جو جانور چھوٹے ہوتے جیسے بکری اور بکرا ہے اور جیسے دمبا اور دمبی ہے تو اس میں یاد رکھیے کہ صرف ایک ہی آدمی کی قربانی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ایک بکرا پورے خاندان یا پورے گھر کی طرف سے قابل قبول ہو جاتا ہے، یہ بالکل غلط. ایک بکرے میں صرف ایک ہی انسان کی قربانی ہوتی ہے. اور وہ جو بڑے جانور ہیں جیسے بیل ہے، جیسے ہیلا ہے، اونٹ ہے وغیرہ ہے تو اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، 7 جنوں کی قربانی ہو جاتی ہے. 8 اگر اس میں ہونا چاہے تو 8 نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ بیل ہو، چاہے وہ ہیلا ہو، چاہے وہ بھینس ہو، کچھ بھی ہو اس میں صرف 7 حصے شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے اوپر نہیں ہو سکتے. اور جو چھوٹے جانور ہیں اس میں صرف اور صرف ایک انسان جو ہے شریک ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بکرا ہو اور پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اب یاد رکھیے کہ 7 حصے اگر ہم کسی جانور میں رکھ رہے ہو تو 7 حصے میں انسان اگر چاہے قربانی کے حصے رکھنا چاہے تو قربانی کی بھی رکھ سکتا ہے، اور اس میں اگر کچھ حصے قربانی کے ہو کچھ حصے عقیقے کے ہو تو وہ بھی رکھ سکتا ہے کہ ایک ہی جانور میں قربانی کے حصے ہو بڑے جانور میں اور کچھ حصے عقیقے کے ہو تو فرمایا کہ اس طرح بھی ان کی قربانی اور ان کا عقیقہ درست ہو جاتا ہے. اسی طرح کہ انسان قربانی کر رہا ہے اس قربانی میں کچھ قربانی جو حصے ہیں جو لوگ شریک ہے، کچھ لوگ واجب قربانی کے ہیں، کچھ لوگ جو ہے احسان ثواب کی قربانی کے ہیں، کوئی میت کی طرف سے کر رہا ہو تو فرمایا کہ کر سکتے ہیں، بلا کراہت اس کی قربانی ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی انسان اپنے طرف سے قربانی کر رہا ہے، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کر رہا ہے تو فرمایا کہ مرحومین کی طرف سے بھی وہ قربانی کرے تو اس کی قربانی ادا ہو جاتی ہے. بلکہ انسان کو اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کرے. اور پھر فرمایا اسی طرح جب انسان شریک ہوتا ہے، جتنے انسان اگر کسی بڑے جانور میں شریک ہو تو ان 7 کی نیت اللہ کی رضا کہ ہم اس جانور کو ذبح کر رہے ہو تو اس سے ہماری مقصود اللہ کی رضا ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کی نیت بھی فاسد ہوتی ہے، گوشت خوری کی ہو، دکھلاوے کی ہو، ریا و نمود کی ہو تو 7 کی قربانی قبول نہیں ہوتی. اگر ایک کی بھی نیت میں فساد آ جائے تو 7 کی قربانی قابل قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اگر ان تمام لوگوں کو پہلے کہہ دیں کہ اپنی نیت کو درست کر لیں کہ ہم یہ قربانی کر رہے ہیں، اس کی مقصد اس کی رضا، صرف اس کا مقصد جو ہے اللہ کی رضا ہے اور اللہ کے پاس صرف ہمارا اخلاصی اور تقوی ہی پہنچنے والا ہے کہ ہم کس نیت سے ذبح کر رہے ہیں تو فرمایا کہ انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے. اسی طرح یاد رکھیے کہ ہم جب قربانی کے جانور کو ذبح کر لیتے ہیں جو گوشت آتا ہے تو اس کے لیے مستحب اور سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے 3 حصے کریں. 3 حصے اس طور پر کریں کہ اگر ہم پورا جانور ذبح کر رہے ہیں، ہمارے اکیلے کا پورے گھر کا جانور ہو تب بھی اس کے 3 حصے کریں، اور اگر ہم کسی سے حصہ لے رہے ہو 1 ہو یا 2 اگر وہ گوشت آ جائے تو اس کے تقسیم کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے 3 حصے کریں. ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھیں، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے آپ کے لیے رکھیں. اور اگر کوئی انسان پورا غریبوں کو تقسیم کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے. اور اگر اس کی گوشت کھانے کی نیت نہ ہو اور کوئی پریشانی ہو جائے وہ بانٹ نہ سکے تو پورا بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے اختیار ہے، لیکن اس کی نیت صحیح ہونا چاہیے کہ وہ گوشت کھانے کے لیے قربانی نہ کرے. فرمایا یہ گوشت کے طریقے کار ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ہم اگر میت کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو میت کی قربانی اگر کر رہے ہیں اور اگر کوئی انسان مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دے کہ تم میرے نام سے قربانی کر لے
اور اس کا انتقال ہو جائے، اگر اس کے نام کا اگر کوئی حصہ لے رہا ہو یا جانور کو ذبح کر رہا ہو تو اس کا گوشت صرف اور صرف غربا کے لیے جائز ہے. جو انسان مالدار ہے اس کے لیے اس کا گوشت کھانا جائز نہیں، کیونکہ اب وصیت کیا ہوا جانور پر صرف اور صرف غریبوں کا حق ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اہم مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر کسی انسان نے کسی جانور کے اندر حصہ لیا قربانی کا اور اب ذبح کرنا تھا، کل بقرعید تھی، آج اس کا انتقال ہو گیا یا قربانی کے دن انتقال ہو گیا کہ وہ جانور ذبح نہیں ہوا ہے، تو اس جانور کو ذبح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. پچھلے سال ایسی ہی وقت میں ایک شخص کا اسی طریقے کا فون آ گیا تھا، تو یاد رکھیے کہ اب اس جانور کو ذبح کرنا نہیں چاہیے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو یاد رکھیے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس شخص کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ جانور ابھی محفوظ ہے، رکھا ہوا ہے، ذبح نہیں ہوا ہے، اور اب آج عید ہے، اسی کا انتقال، اس کا نماز جنازہ ہے. تو اب وہ جو مال اس کا ہے، شریعت کے اندر اللہ نے انسان کے مال کی کیا اہمیت رکھی ہے، اب وہ جو اس کا مال ہے اب وہ مال اس کا نہیں رہا، چاہے اس نے قربانی کے لیے خرید چکا ہو، اب وہ اس کا مال اس کے وارثوں کا وراثت کا مال ہو چکا ہے. اب ان کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ ان کے وارثوں کو پوچھے، اگر اس کے وارث اجازت دے دے کہ ہاں ہمارے والد نے یا میرے شوہر نے یا میری بیوی نے جو بھی ہو قربانی کی نیت سے لیا تھا، ہم سب راضی، ہم سب وارثین، آپ قربانی کر سکتے ہیں، تو قربانی ہو جائے. اور اگر انسان پوچھے گا نہیں اور قربانی کر لے گا تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اور اگر وارثین میں سے کچھ اجازت دے اور کچھ نہ دے تب بھی قربانی کسی کی نہیں ہوگی، چاہے کہ اس کی رقم اس کو واپس لوٹا دے، ورنہ جو ہے قربانی کسی کی بھی ادا نہیں ہوگی، چاہے اس کا ایک حصہ ہو، 6 لوگ دوسرے ہو، 6 کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی. اس لیے اس کا اہم مسئلہ کہ وارثین کو پوچھے، اگر وہ اجازت دے دے تو قربانی کر لے، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو قربانی نہ کرے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں، انشاءاللہ عید کے دن صبح عرض کیے جائیں گے کہ ذبح کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے مسائل ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہیں کہیں سنی گئی باتوں پر جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق دے.